السلام علیکم بھائی، امی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں مارکیٹ تک لے جائیں۔ وہ جو ہوٹل کی بکنگ کروا کر ابھی آیا تھا، رخما کے کہنے پر سر ہلایا۔ چائے پلا دو یار پہلے، پھر جہاں کہو گی لے جاؤں گا۔ اتنی تھکاوٹ کے باوجود وہ اسے انکار نہیں کر سکا۔ وہ اب 1-2 دن کی تو مہمان تھی۔ رخما اچھا کہتی واپس چلی گئی اور وہ بیڈ پر نڈال ہو کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مصباح چائے کا مگ اور سینڈوچز لیے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ارے امی، آپ کیوں آ گئیں؟ کسی اور کے ہاتھ بھیج دیتیں۔ وہ انہیں اندر آتا دیکھ کر تیزی سے اٹھا اور ان کے ہاتھ سے ٹرے تھام کر بیڈ کے سامنے رکھے چھوٹے سے ٹیبل پر رکھی۔ کسی کو کیوں؟ سیدھا کہو میری بیوی کو بھیج دیتیں۔ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے شرارت سے کہا۔ دونوں دیوار کے پاس رکھے کاؤچ پر بیٹھے تھے۔ ماما، ماں ہو تو آپ جیسی، بن کہے راز جاننے والی، ودان نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ اس دشمن اول کا ذکر آتے ہی اس کی تھکاوٹ خود بخود ختم ہو جاتی تھی اور دل کو دل سے راحت تھی۔ تبھی یہ سینڈوچز چائے کے ساتھ اسی نے بیچے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا چمکتا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ او پلیز، کہیں میں بے ہوش ہی نہ ہو جاؤں، اس نے حیرت زدہ ہوتے کہا۔ بدتمیز، ہر وقت میری بیٹی کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ مصباح کی بات پر وہ ہنس پڑا۔ اچھا چلو اب جلدی سے یہ کھا لو اور گرم چائے پیو۔ انہوں نے اسے چائے کی جانب متوجہ کیا۔ وہ آگے بڑھ کر ٹیبل اٹھا کر اپنے سامنے لے آیا۔ مصباح اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ کل تک جن کو وہ اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھیں، آج وہ اپنی فیملیز والے ہو گئے تھے۔ رخما کا خیال آتے ہی وہ ودان کے کندھے پر سر رکھ کر سسک پڑی۔ امی کیا ہوا ہے؟ ودان نے روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ یکدم انہیں سیدھا کرتے اپنے ساتھ لگایا۔ بس رخما کی رخصتی کا سوچ کر دل بھر آیا ہے، انہوں نے آنسو صاف کرتے کہا۔ تو کینیڈا کون سا دور ہے؟ جب کہیں گی آپ کو اسے ملوانے لے جاؤں گا۔ اور ویسے بھی میں نے اپنی شادی اسی لیے جلدی کروائی تاکہ آپ میری بیوی کے ساتھ اتنا لڑیں کہ آپ کو رخما کی زیادہ یاد نہ آئے۔ وہ بھی لڑنے میں خوش رہتی ہے اور آپ کو اسے لڑنے کے گٹس میں سکھا دوں گا۔ بہت بری بات ہے ودی، انہوں نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر دھموکا چڑھتے کہا۔ اتنی پیاری ہے میری بیٹی، خبردار جو اسے کچھ کہا۔ انہوں نے اسے غصے سے گھورنا چاہا، جس پر اس غصے کا کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ پیاری تو واقعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر وہ ڈرون ہے جو امریکہ افغانستان پر چھوڑتا ہے۔ ودان کی باتوں پر انہیں اپنی ہنسی روکنی مشکل ہو گئی۔ میری تعریف میں دیوان پورا ہو چکا ہے، تو چائے پی کر اٹھ جائیں، ہمیں بہت سی جگہوں پر جانا ہے۔ یومینا کی آواز پر ان دونوں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں کھلے دروازے میں یومینا کھڑی ہوئی تھی۔ شکریہ، غیبت نہیں ہوئی، ودان نے اسے دیکھ کر شرارتی لہجے میں کہا۔ تھی غیبت ہی، وہ الگ بات ہے کہ میں نے بر وقت آ کر آپ کو غیبت سے بچا لیا۔ یومینا نے اسے طنزیہ نظروں سے دیکھا۔ چلیں کسی طرح یہ تو پتہ چلا کہ آپ میری ویل وشر ہیں۔ ودان کہاں ہار ماننے والوں میں سے تھا۔ چائے کا آخری گھونٹ بڑھتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سینڈوچز وہ پہلے ہی کھا چکا تھا۔ دیکھ لیں کتنا روب ڈالتی ہے میرے پہ، وہ مصباح کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ اچھا ہے، تبھی تو تم قابو میں رہو گے، انہوں نے یومینا کی سائڈ لیتے ہوئے کہا۔ خود بھی اٹھتے ہوئے دروازے کے پاس کھڑی یومینا کو پیار سے ساتھ لگایا۔ اس نے گردن اکڑاتے ودان کو دیکھا۔ یومینا، ودان، رخما اور سبحان چاروں لبرٹی مارکیٹ کے لیے نکلے۔ بہت سی برائڈل دکانیں پھریں مگر کوئی قابل ذکر ڈریس پسند نہیں آ رہا تھا۔ یومینا نے بھی مہندی پر پہننے کے لیے ڈریس لینا تھا۔ ان عورتوں کے ساتھ تو کبھی شاپنگ پر نہیں آنا چاہیے، سبحان اکتا کر بولا۔ اتنا پھرنے کے بعد بھی وہ دونوں کوئی فیصلہ نہیں کر پائی تھیں، جبکہ ودان اور سبحان اپنے لیے مہندی کے لیے شلوار قمیضیں اور ولیمے کے لیے سوٹ لے بھی چکے تھے۔ یہ عورتیں کس کو کہا؟ یومینا اور رخما چیخیں۔ اپنے ہونے والی بیویوں کو، سبحان نے جلدی سے کہا، اس سے پہلے کہ یومینا اس کی درگت بناتی۔ پھر ٹھیک ہے، لیکن بیویاں مشکوک بات ہے۔ اگر اتنا دماغ آپ اپنا ڈریس سلیکٹ کرنے میں لگا دیں تو ہم گھر جلدی چلے جائیں، بھوک سے برا حال ہو گیا ہے۔ ودان نے اس کا دھیان ہٹایا۔ تو وہ جو میں نے سینڈوچز کھلائے تھے؟ یومینا نے حیرت سے اسے پوچھا، جیسے 2 نہیں درجن کھلائے ہوں۔ وہ تو آپ کی 2 باتیں سن کر ہضم بھی ہو گئے، ودان نے ادھر ادھر ہینگرز پلٹتے ہوئے کہا۔ میں دماغ کھاتی ہوں آپ کا؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کھاتی ہیں
کیا مطلب ہے کھا چکی ہیں؟ ودان نے ہمیشہ کی طرح اس کے غصے کو ہوا دی، پھر یکدم اس کا ہاتھ پکڑ کر رخما اور سبحان کی جانب آیا جو تھوڑے فاصلے پر لگے ہینگرز کی جانب متوجہ تھے۔ میں اور یومینا وہ سامنے والی شاپ پر جا رہے ہیں، ابھی آتے ہیں۔ وہ حیرت کی تصویر بنی یومینا کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھا۔ توبہ، کب ہم ان دونوں کو محبت کرنے والے کپل کی طرح دیکھیں گے؟ رخما نے تعصب سے سر ہلایا۔ تمہیں ان کی لڑائی میں بھی شدید محبت نظر نہیں آتی؟ سبحان نے ان دونوں کو محبت بھری نظروں سے سامنے لگی گلاس وال سے دیکھا۔ تمہیں ہی نظر آتے ہیں ان کی محبت، مجھے تو دونوں ٹام اینڈ جیری لگتے ہیں۔ رخما کی بات پر سبحان نے کہکا لگایا۔ ہوا کیا ہے آپ کو؟ اس نے ودان کے ساتھ چلتے ہوئے اب کی بار جھنجھلاہٹ سے پوچھا۔ آپ نے تو سلیکشن کرتے صدیاں لگانی ہیں، میں ہی اب آپ کے لیے کوئی ڈریس سلیکٹ کرتا ہوں۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری پسند کا ڈریس پہنیں۔ جانتا تھا اس میں رومانس کے جراثیم ذرا بھی موجود نہیں، اور اس بات پر اس نے اڑ جانا ہے کہ آپ کی پسند کا نہیں پہننا۔ ایک بوتیک میں جا کر اس نے فرنٹ ڈسپلے پر لگے ہوئے اورنج اور اولیو گرین کلر کے شرارہ سیٹ نکلوانے کو کہا۔ مجھے یہ نہیں پہننا، اتنا شارپ کلر۔ یومینا نے دیکھتے ہی انکار کیا۔ آپ وہ ڈیزائنر کبھی ودان کی شکل دیکھتے اور کبھی یومینا کی، جو لائٹ اورنج اور اولیو گرین کو شارپ کلر کہہ رہی تھی۔ بھائی آپ نکالیں پلیز۔ ودان نے ڈیزائنرز کو سوٹ دکھانے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس سے گزرا، ودان ہولے سے اس کے پاس آیا۔ اصل میں یہ کلر بلائنڈ ہیں، انہیں کلرز کا اتنا اندازہ نہیں۔ ودان کی آواز اتنی آہستہ نہیں تھی کہ یومینا تک نہ پہنچتی۔ اس کا منہ تو صدمے سے کھل گیا۔ جیسے ہی وہ ڈیزائنر ان کے پاس سے ہٹا، یومینا نے ہاتھ بڑھا کر ودان کے بازو پر زوردار چٹکی کاٹی۔ ودان سی کر کے رہ گیا۔ جنگلی، ودان نے بازو سے لاتے کہا۔ یہ کلر بلائنڈ کس کو کہا؟ یومینا نے اب کی بار آنکھیں سکیڑ کر کہا۔ کب کس نے کہا یہ؟ ودان نے ادھر ادھر دیکھنے کی ایکٹنگ کی۔ اب تو کبھی نہیں پہنوں گی۔ یومینا نے ودان کے جھوٹ پر اسے دھمکی دی۔ چلیں کوئی بات نہیں، میں اپنی دوسری بیوی کے لیے رکھ لوں گا۔ ودان کی بات پر اس کا غم و غصے سے برا حال ہو گیا۔ مجھے تو کلر بلائنڈ کہا ہے نا، دھیان رہے ایسی باتوں پر کہیں میں آپ کو بلائنڈ ہی نہ کر دوں۔ یومینا کی جیلسی اور تل ملانے نے ودان کے دل میں ٹھنڈ ڈال دی۔ او ہو، تو میڈم اوپر سے پوز کرتی ہیں، اندر سے حالات میرے جیسے ہی ہیں، ودان نے دل میں سوچا، اور پھر اس کے نہ کرنے کے باوجود وہی ڈریس لے کر دم لیا۔ وہاں سے نکلے تو رخما بھی اپنے لیے ایک ڈریس پسند کر چکی تھی، جسے پھر یومینا نے بھی اوکے کر دیا۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر پہنچے، مصباح سے ملنے والی خبر نے ودان کے دل میں لڈو کھلائے، جبکہ یومینا کو ٹینشن شروع ہو گئی۔ بیٹا، کل سے تم لوگوں کے چاچو اور پھپھو کی فیملیز آ رہی ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن تم ان کے سامنے ودان کے روم میں سو جاؤ۔ ہم تو تمہاری بات کو سمجھتے ہیں، مگر ہر کوئی تو نہیں نہ سمجھتا۔ لوگوں کو ویسے بھی باتیں بنانے کا موقع چاہیے ہوتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کو کوئی کچھ بھی کہے۔ مصباح نے یومینا کو اپنے کمرے میں بلا کر رساں سے سمجھایا۔ وہ تو روحانسی ہو گئی، لیکن چچی، کیا تم میری اتنی سی بات نہیں مان سکتی؟ مصباح نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ ایسا نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یومینا نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ جیتی رہو میری جان، انہوں نے اسے پیار سے کہا، جبکہ حلیل چاچا ودان کو بتا چکے تھے کہ یومینا کچھ دن اس کے روم میں رہے گی۔ ودان کے تو دل کی مراد بھر آئی۔ جس وقت وہ ودان کے کمرے میں آئی، منہ پھولا ہوا تھا۔ ودان مزے سے بیڈ پر ٹیک لگائے نیم دراز موبائل پر گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ ایک نظر اس کے غسیلے چہرے پر ڈالی، جو اب کاؤچ پر لیٹنے کی تیاری کر رہی تھی۔ یہ اچھی مصیبت ہے بھلا، اتنے دن پہلے کسی کے گھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ مہندی پرسوں ہے، پرسوں ہی آتے، وہ کوفت سے بڑبڑا رہی تھی۔ مہمان باعث رحمت ہوتے ہیں، ودان نے لقمہ دینا ضروری سمجھا۔ یہ رحمت نہیں زحمت ہے۔ اس نے شربار نظروں سے ودان کو دیکھا۔ بھلا خود کاؤچ پر سو جائے۔ یومینا نے دل میں دہائی دیتے ہوئے کنکھیوں سے ودان کو دیکھا۔ صبح ہم سب کو ٹیڑھی گردن والی یومینا ودان ملے گی، وہ جو بظاہر لوڈو سٹار کھیلنے میں مصروف تھا۔ دھیان کے سب دھاگے یومینا ہی سے جڑے تھے۔ چپ کر جائیں اب آپ، یومینا نے کرلاتے دل سے اسے کہا۔ یا اللہ،
کیسے بے قدرے انسان سے قسمت پھوڑ دی میری، ذرا جو احساس کر لے، ہر وقت دل جلاتا ہے، کالی ہو جاؤں گی جل جل کر۔ وہ اس وقت اتنی چڑی ہوئی تھی کہ کروٹ دوسری جانب لیے آہر رونے لگ پڑی۔ کچھ ودان کی بے حسی دل دکھا رہی تھی۔ کیا تھا جو کہہ دیتا یومینا بیڈ پر ہی سو جاؤ؟ اس نے پھر سے جلے دل سے سوچا۔ یومینا کی سو سو کی آواز پر ودان حیرت زدہ ہوتے موبائل جلدی سے بیڈ پر پھینکتا اس کی جانب بڑھا۔ منا، آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا۔ اف، یہ لہجہ اور پکار! اس کے منا پکارنے پر یومینا کا دل اس کی جانب کھنچا۔ آنسو صاف کر کے سیدھی ہوئی۔ میرے روم میں آنا آپ کو اتنا برا لگا ہے؟ اس نے بے یقین نظروں سے یومینا کی روئی روئی آنکھوں میں دیکھا جنہوں نے ودان کا دل مٹھی میں لے لیا تھا۔ یومینا نے سر نفی میں ہلایا۔ پھر اس نے ناسمجھی سے پوچھا، ان مہمانوں کی بڑی فکر ہے اور میرا کوئی احساس نہیں، اتنی ان ایزی ہو رہی ہوں یہاں۔ ایک دفعہ جو کہا ہو کہ بیڈ پر لیٹ جاؤ، یومینا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ودان کو اس لمحے اس پر واقعی بہت پیار آیا۔ کہنے کی کیا بات ہے، آئیے لے جاتا ہوں، ودان نے کہتے ساتھ ہی اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور شرم سے سرخ ہوتی یومینا کو بیڈ پر دائنی جانب بٹھایا۔ ریلیکس ہو کر سوئیں، آپ کے ودان کو آپ کی خوشی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ کو اللہ نے میرے لیے ہی بنایا ہے، جلد یا بدیر جب بھی ملے مجھے کوئی شکوہ نہیں آپ سے، ودان نے کہتے ساتھ ہی اس کی عرق آلودہ پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ پھر پیچھے ہوتے اس کی جھکی پلکوں کو مسکراتے ہوئے نظر بھر کر دیکھا۔ سوئچ بورڈ کی جانب بڑھا، نائٹ بلب آن کیا، لائٹ آف کی اور آہستہ سے بیڈ کی دوسری جانب آ کر کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ شرماتے ہوئے ویمپائر سے بھی کوئی اوپر کی چیز لگ رہی ہے، سو جائیں اب۔ کروٹ لیتے بھی وہ جانتا تھا وہ ابھی تک اسی لمحے کے زیر اثر ہے۔ اس کی بات پر پہلی مرتبہ یومینا چڑھنے کی بجائے ہنس پڑی اور خاموشی سے تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گئی۔ یومینا بیٹے، مہندی کی سب پلیٹس ریڈی ہیں نا؟ مصباح نے اورنج اور اولیو گرین شرارے میں چمکتی دھمکتی یومینا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماتھا پٹی لگائے، لائٹ سے میک اپ میں دوپٹہ سر پر ٹکائے، خوبصورت سی چٹیا کندھے سے آگے ڈالے، وہ ہر دیکھنے والی آنکھ کو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ چچی پریشان نہ ہو، سب ہو گیا ہے، یومینا نے ان کی پریشانی پر پیار سے انہیں دیکھتے کہا۔ اور یہ ودی کو ذرا جا کر دیکھو، لڑکے والے آنے والے ہوں گے، اس نے تو لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، بیوی تیار پھر رہی ہے اور جناب کی تیاریاں ہی ختم نہیں ہو رہی، انہوں نے یومینا کو اس کے کمرے کی جانب بھیجتے ہوئے کہا۔ ایسے حلیے میں ودان کا سامنا کرنے سے اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ اپنی غیر ہوتی حالت سنبھالتے وہ کمرے میں آئی جہاں ودان شیشے کے سامنے کھڑا بالوں میں برش پھیرتا ریڈی تھا۔ ڈارک بلو شلوار قمیض پر اورنج اور بلو کلر کی واسکٹ پہنے اپنی خوبصورت سی بیئرڈ میں وہ یومینا کے دل کے تار چھیڑ گیا تھا۔ چچی کہہ رہی ہیں کہ آپ کی منہ دکھائی کب ہوگی؟ یومینا نے اپنے احساسات سے نظر چرانے کے لیے جان بوجھ کر ودان کو چرانے والی بات کی۔ جب تک آپ کی آمد کمرے میں نہ ہوتی۔ بھائی، میری منہ دکھائی کا پہلا حق تو میری بیوی کا ہی بنتا ہے نا؟ اس نے شیشے میں سے یومینا کو دیکھتے ہمیشہ کی طرح لاجواب کیا۔ آپ جب تیار ہوئی تھی تو کیا لائٹ چلی گئی تھی؟ اس نے مڑ کر یومینا کو ناقدرانہ نظروں سے دیکھتے کہا۔ کیوں؟ یومینا کو اس کے سوال پر کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ آپ کا لینس ٹھیک نہیں لگا کیا؟ اس کی بات پر یومینا کا دل بیٹھ گیا۔ کتنے سارے مہمانوں سے وہ مل کر آئی تھی۔ تیزی سے چلتی ہوئی ودان کے پاس کھڑی ہوئی، جس نے اسے اپنے بازو کے حصار میں لیتے موبائل آن کرتے شیشے میں سے اپنی اور یومینا کی تصویر لی۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ یومینا کچھ لمحے تو ہل ہی نہ پائی۔ تھینکس، اس کی خوبصورتی مگر حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولا۔ ہمیشہ سے چڑھتی رہی ہیں آپ، یومینا نے اسے محبت پاش نظروں سے نظر چراتے ہوئے کہا۔ اتنا ہینڈسم اور لونگ چیٹر بھی نصیب والوں کو ملتا ہے، اس نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اچھا چلیں اب باہر، اس نے ودان کا بازو کندھے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ چلتے ہیں، آپ کی تیاری میں ایک چیز کی کمی ہے ابھی، ودان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے کہا جو دروازے کی جانب چل پڑی تھی۔ نو مور چیٹنگ، یومینا نے اسے وارن کیا۔ مبادن اب اور کیا کر جاتا، وہ تو اس کے بلانے کی حامی بڑھ کر اچھا پھنسی تھی۔
ودان نے کوئی جواب دیے بنا ایک خاکی لفافہ کھولا اور اس میں سے موتیوں کی کلیوں کی مالا نکال کر یومینا کی چٹیا میں لگائی۔ ناؤ یو لکنگ پرفیکٹ، ودان نے تھمز اپ کا اشارہ کرتے ہوئے اسے کہا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ مہندی کا فنکشن زبردست جا رہا تھا۔ رسمیں اور کھانے سے فارغ ہوئے تو سب ینگ پارٹی نے ودان سے فرمائش کی کہ وہ اپنی خوبصورت سی آواز میں کوئی گانا سنائے۔ یومینا پہلے بھی اپنے ریسیپشن والی رات ودان کے واٹس ایپ میسج میں اس کی خوبصورت آواز کا جادو سن چکی تھی، مگر اسے گٹار کے ساتھ گاتے ہوئے اپنے سامنے پہلی مرتبہ سن رہی تھی۔ سب گول دائرے کی شکل میں نیچے بیٹھے تھے۔ گاؤ تکیوں کا خوبصورت سیٹنگ ارینجمنٹ کیا گیا تھا۔ ایک مائک ودان کے سامنے رکھا اور ودان نے کرسی پر بیٹھ کر گٹار سنبھالتے ایک نظر سامنے بیٹھی یومینا کو دیکھا۔ اس ایک نظر میں اس قدر جذبے تھے، یومینا کے لیے شمار کرنا مشکل ہو گیا۔ ودان نے سر نیچے کر کے ہولے سے گٹار کی تاریں چھیڑیں اور یومینا کو ایسے لگا اس کے دل کی تاریں چھیڑ دی ہوں۔ پھر گٹار پر ودان نے میتھیو پیریمن جونز کے گانے کی دھن چھیڑی۔ سر اٹھا کر یومینا پر ایک نظر ڈال کر آنکھیں بند کرتے گنگنایا، How can I forget you when memories come and go? You are all I have ever wanted. You are all I have ever known. Can I be happy living with your ghost? The picture tell the story. I took them off the wall. It's hard enough to get through. I still can feel the fall. Do you ever think of me at all? Oh, I want you, only you. I want you, only you. I can start it over and find somebody new. A beautiful distraction, just a hand to hold on to. But if you ask me, would that love be true? No, I want you, only you. I want you, only you. I want to taste you again, like a secret or a sin. Breathe in and out, breathe in. There is no one else for me. آنکھیں کھول کر وہ تھوڑا سا رکا، نظر سامنے گئی جو اس کی آواز سے میسمرائز ہو چکی تھی۔ وہ گٹار اتارتا اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا اس کی جانب آیا۔ وہ آنکھیں کھولے سانس روکے اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہی تھی، جس کے ایک ہاتھ میں مائک تھا۔ سب نے شور مچا کر اسے بیک اپ کیا۔ وہ محبت کا جہاں آنکھوں میں سمیٹے، ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس کے سامنے دو زانو ہوا اور ہولے سے مائک میں گنگنایا، I want you, only you. I want you, only you. یومینا جو اب تک یہ سمجھے ہوئے تھی کہ ودان کے دل میں اس کے لیے کوئی فیلنگز نہیں، اتنے لوگوں کے سامنے ایسا اظہار محبت سن کر شرم سے سرخ ہو گئی۔ نگاہیں نیچی کر کے بے اختیار ودان کی نظروں سے بچنے کے لیے چہرہ ہاتھ میں چھپا لیا۔ سب نے اور زور شور سے تالیاں بجاتے اس لمحے کو اور بھی یادگار بنا دیا۔ اگلے دن برات پر یومینا نے خوبصورت سی پنک اینڈ ڈل گولڈن ساڑی پہن رکھی اور سر پر انہی رنگوں کے امتزاج کا اسکارف لے رکھا تھا۔ ودان کا اس کا اپنی خوبصورتی کو غیروں کی نظر سے بچائے رکھنے کا یہ انداز بے حد پسند تھا، اور یہی انداز اس کی شخصیت کو اور بھی باوقار بناتا تھا۔ یومینا رخما کے ساتھ برائڈل روم میں بیٹھی تھی۔ وہ سب ہال میں بارات کو ریسیو کر رہے تھے۔ نکاح چونکہ مہندی پر ہی ہو چکا تھا، لہٰذا سب اس وقت ریلیکس ہو کر اس فنکشن کو انجوائے کر رہے تھے۔ ہاتھ کیوں اتنے ٹھنڈے ہو رہے ہیں تمہارے؟ یومینا نے رخما کے ہاتھ پکڑتے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ریڈ اور ڈارک گرین لہنگے اور لانگ شرٹ میں وہ دلہن بنی بے انتہا پیاری لگ رہی تھی۔ یومینا کے ساتھ تو بہنوں سے بڑھ کر تھی۔ یک دم اس کے رخصت ہونے کے خیال سے یومینا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ فضول میں پریشان مت ہو۔ یومینا نے اپنے آنسوؤں پر بمشکل قابو پاتے اسے پیار سے اپنے ساتھ لگایا۔ اچھا آپ مجھ سے وعدہ کریں۔ رخما نے اس کے ہاتھ کو اور بھی مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ کون سا وعدہ؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ اب میرے بھائی پر ترس کھائیں اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں۔ میں آپ دونوں کو بہت بہت خوش اور اکٹھے دیکھنا چاہتی ہوں۔ رخما نے آج سے اسے دیکھتے ہوئے وعدہ لینا چاہا۔ دل تو نہیں کر رہا کیونکہ وہ بہت تنگ کرتے ہیں مجھے، صحیح معنوں میں خون جلاتے ہیں میرا۔ پھر بھی تم کہتی ہو تو ٹھیک ہے۔
یومینا نے اسے ایسے دکھایا جیسے احسان عظیم کر رہی ہو، اس کی بات مان کر پھر ہنسنے لگی۔ تھینک یو۔ رحمہ نے اپنے حلیے کی پرواہ کیے بنا اسے زور سے بھینچا۔ چلو یار، یہ پپیاں جبیاں بعد میں ڈالنا، رحمہ کو لے کر باہر آؤ۔ سمین جو ہر فنکشن میں ان کے ساتھ تھی تیزی سے اندر آتے ہوئے یومینا سے بولی۔ رحمہ کی رخصتی کے بعد وہ لوگ کچھ مطمئن اور افسردہ سے گھر لوٹے۔ مطمئن اس لیے کہ بہت اہم فرض خوش اسلوبی سے انجام پایا، اور اداسی اس لیے کہ گھر کی لاڈلی بیٹی اپنے گھر کو رخصت ہوئی۔ ودان نے اس کی رخصتی کے وقت سے اب تک بہت حوصلے سے کام لیا اور حلیل صاحب اور مصباح کو بڑی ہمت سے سنبھالا، جو بیٹی کے چلے جانے سے بہت غمزدہ تھے، مگر گھر آ کر اس کی اپنی ہمت جواب دے گئی تھی۔ گھر آتے ہی یکدم سونا سا لگا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ یومینا اور سبحان مہمانوں کو ہینڈل کر رہے تھے۔ جب سب سونے کے لیے کمروں میں چلے گئے تو یومینا نے کچن میں جا کر 2 کپ چائے بنائی، جلدی سے چیز سینڈوچ تیار کیے۔ وہ جانتی تھی کہ ودان نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ سر درد کی ایک ٹیبلٹ رکھی اور ٹرے اٹھائے ودان کے کمرے میں آئی۔ اندر آتے ہی اس کی نظر سیدھی ٹیرس پر کھڑے ودان پر پڑی، جو ریلنگ پر دونوں ہاتھ جمائے سر جھکائے کھڑا تھا۔ یومینا نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور سلائڈ ڈور کھول کر ودان کے قریب جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا اور پھر ایک ہاتھ سے اپنی گیلی آنکھیں صاف کیں۔ وہ جان گئی کہ آج ودان کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کیسا رشتہ تھا ان کے بیچ، ایک دوسرے کو زج کرتے، لڑتے جھگڑتے، مگر دل کی باتیں اتنی آسانی سے جان لیتے۔ شاید اللہ نے یہ رشتہ بنایا ہی ایسا ہے کہ اتنے بہت سے اختلافات ہونے کے باوجود میاں بیوی میں احساس، محبت اور چاہت کا رشتہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور یہی اس رشتے کی خوبصورتی ہے۔ اداس اچھے نہیں لگتے۔ اب کی بار اس نے ودان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے اتنے ناز سے کہا کہ وہ اتنی ٹینس حالت میں بھی مسکرا اٹھا۔ گردن موڑ کر اس کے پیار بڑے اظہار کو دیکھا، جو آج محبت آنکھوں میں سموئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ خیریت ہے آج؟ وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا۔ یومینا نے بھی اس کے کندھے سے سر اٹھایا۔ پہلے وہ نوش فرمائیے، پھر بتاؤں گی، یومینا نے اندر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نہایت مہذب لہجے میں کہا۔ ودان تو اس کے انداز دیکھ کر ٹھٹک رہا تھا۔ کیوں جان لینے پر تلی ہیں؟ ایسے انداز؟ ودان نے بات ادھوری چھوڑتے حیرت کا اظہار کیا، پھر اس کے ساتھ اندر بڑھتے ہوئے ٹرے دیکھ کر حقیقت میں اس پر بہت پیار آیا۔ کیسے وہ جان گئی تھی کہ اس نے کچھ کھایا نہیں ہوا، پہلے مہمانوں کو دیکھنے کے چکر میں، اور پھر رحمہ کی رخصتی کے بعد اتنا دل بھر آیا تھا کہ کچھ کھانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا، مگر اس وقت چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ یہ سینڈوچز میں نے دیکھنے کے لیے نہیں بنائے، اس نے ودان کو چائے کا کپ پکڑتے دیکھ کر ٹوکا۔ دل نہیں کر رہا۔ رحمہ کی رخصتی کا ایک بار پھر سے سوچ کر دل بھر آیا، اور انسان اسی کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کرتا ہے جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر وہ اپنی کیفیت یومینا سے کیوں چھپاتا؟ آپ کا دل ہے کیا ابھی تک آپ کے پاس؟ یومینا جو اس کے پاس کاؤچ پر بیٹھی تھی پلیٹ اس کی جانب بڑھاتے ایک بار پھر ناز سے بولی۔ اللہ خیر ہی کرے مجھ پر آج، کیا میری محبت کا کل کا اظہار کچھ رنگ لے آیا ہے؟ ودان نے اسے نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے بولا اور پلیٹ تھام لی۔ اتنے سارے لوگوں کے سامنے آپ نے جو اظہار کیا تو میں نے سوچا چلو یقین کر لو اب بچے پر۔ یومینا نے کندھے اچکاتے گویا اس پر اظہار کیا۔ پہلے یقین کیوں نہیں آیا؟ ودان نے اس کا ہاتھ پکڑتے اس کی جھکی پلکوں کو دیکھا۔ آپ نے پہلے کب دلایا؟ اس نے بھی اسی انداز میں کہا۔ کیا آپ کی جلدی رخصتی، پھر اس رات اپنی ڈیسپریٹ آواز میں بھیجے جانے والا میسج، اور ہر لمحہ کیئر نے آپ کو کچھ نہیں سمجھایا؟ ودان نے اس سے شکوہ کیا۔ اور ساتھ میں ہر وقت میرا دل جلانا اور برے برے ناموں سے میرا نام سیو کرنا، وہ سب مجھے کیسے سمجھنے دیتا؟ یومینا نے ودان کو اس کی زج کرنے والی حرکتیں یاد کروائیں۔ چراتا تو میں آپ کو اس لیے تھا کہ آپ ہر وقت چلتے کرتے صرف مجھے ہی سوچیں۔ واہ کیا لاجک ہے، یومینا نے منہ بنا کر کہا۔ مجھے اس رات آپ کی محبت کے اظہار کی، آپ کے ساتھ کی اور یقین کی بہت ضرورت تھی، مگر آپ نے کچھ نہیں کہا۔ مجھے ایسے لگا آپ کو زبردستی میری ذمہ داری نبھانی پڑ رہی ہے۔ یومینا نے اسلام آباد میں وہ سب ہونے والی رات کی جانب اشارہ کیا۔ حد ہو گئی ہے یار، مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ آپ بے وقوف ہیں، مگر اتنی زیادہ ہوں گی اندازہ نہیں تھا۔
کیا ہر جذبے کے لیے صرف اظہار ضروری ہے؟ ودان نے تعصب سے اسے دیکھا اور چائے کی گھونٹ بڑھنے لگا، ساتھ ہی ساتھ سینڈوچ ختم کر کے ٹرے سائڈ پر رکھتے ایک مرتبہ اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرے نزدیک لفظوں سے زیادہ عمل معنی رکھتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے ساتھ کے ہونے سے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا، جس کا آپ نے موقع ہی نہیں دیا۔ ودان نے بھی شکوہ کیا۔ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے اتنا دل جلایا ہے آپ نے میرا ہر لمحہ۔ اس نے ودان کی جانب نظر اٹھا کر نروٹھے پن سے کہا، مگر زیادہ دیر ان نظروں کا سامنا نہیں کر سکی۔ اب دل پر مرہم بھی تو میں ہی رکھوں گا نا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا ان کے کمرے کا دروازہ بجا۔ ودان سیدھا ہوا، پھر دروازے کی جانب بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے سبحان کھڑا تھا۔ یہ زمین آپی نے دیا تھا اور کہا تھا رات 12 بجے جا کر دینا۔ ودان اور یومینا نے حیرت سے سبحان کے ہاتھ میں تھامے لفافے کی جانب دیکھا اور پھر ودان نے اس سے وہ لفافہ لے کر دروازہ بند کر دیا جس پر وشز لکھی تھیں، May this new journey of your life bring eternal happiness۔ یومینا آج فنکشن میں سمین کو بتا چکی تھی کہ ودان کی جانب قدم بڑھانے والی ہے۔ ودان نے جیسے ہی وہ لفافہ کھولا، اس میں سے ان تمام کارٹونز کریکٹر کی تصویریں برآمد ہوئیں جن کے نام اس نے وقتاً فوقتاً ودان کے لیے استعمال کیے تھے۔ پوپائی دا سیلر، گرو ڈریگن، ڈائناسور اور بہت سارے، اور ساتھ میں ایک پیپر تھا، صرف میرے پیارے بھائی ودان کے نام۔ پیارے بھائی، اللہ تم دونوں کو ڈھیروں خوشیاں دے۔ تم دونوں کے ریسیپشن سے سوچ رہی ہوں کہ کون سا ایسا یادگار تحفہ دوں جو تم دونوں کو ساری زندگی یاد رہے۔ پھر خیال آیا کیوں نہ آپ کو ان تمام کارٹونز کریکٹر کی تصویریں بھیجوں جس میں یومینا آپ کا عکس وقتاً فوقتاً تلاش کرتی تھی۔ اب آپ ان تصویروں کو ساری رات بیٹھ کر دیکھیں اور سوچیں، آپ کی بیوی حقیقت میں بہت جینیس ہے۔ آپ کی بہن پلس سالی کی جانب سے ایک چھوٹا سا مذاق۔ خبردار جو میری بہن پر یہ تصویریں دیکھنے کے بعد غصہ کیا۔ یہ تحریر پڑھ کر اور تصویریں دیکھ کر ودان واقعی صدمے سے دوچار ہوا، اور یومینا غصے سے۔ اس زمین کی بچی کو تو چھوڑوں گی نہیں۔ یومینا نے ڈرتے ڈرتے ودان کی جانب دیکھا جو اب ہنس رہا تھا۔ سوری، یہ بہت پہلے کی بات ہے جب آپ میرے لیے صرف اجنبی تھے۔ آئی سویئر، یومینا نے روحانسی آواز میں کہا۔ ودان نے ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ پہلی مرتبہ آپ کو شرمندہ ہوتے دیکھا ہے اور بالکل اچھی نہیں لگ رہی، چاہے آپ مجھے اس کریکٹر میں سے جس کسی کے نام سے پکاریں۔ اسٹل آئی لو یو۔ میرے لیے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ میری بیوی نے میرے لیے خود کو ہر اجنبی اور نامحرم سے بچا کر رکھا، اور اب بھی آپ کا وہ روڈلی بیہیویئر یاد کرتا ہوں جو ایک اجنبی سمجھنے کے ناطے مجھ سے تھا، تو یقین کریں آپ پر فخر ہوتا ہے۔ ودان نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اسے سراہا۔ ودان کی نظروں میں اپنے لیے محبت ہی محبت دیکھ کر یومینا کے اندر تک اطمینان اتر گیا، اور پھر ایک محبت بھری رات ان کے درمیان ٹھہر گئی۔ آج یہاں ہمیں یہ اناؤنس کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے اور فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اس بیچ کے گولڈ میڈلی اسٹوڈنٹس میاں بیوی ہیں۔ ہم اپنے آنریبل چیف گیسٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر آ کر ان دونوں کو میڈلز پہنائیں۔ سر عظیم، جو MBA کی کانوکیشن سیریمنی کی کمپیئرنگ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، فخر سے ان کا ذکر کر کے انہیں اسٹیج پر آنے کا اشارہ کیا۔ یومینا اور ودان باری باری چیف گیسٹ کے سامنے گئے، اپنے میڈلز پہنے۔ سامنے بیٹھے خلیل صاحب، مصباح اور ان کی گود میں 4 ماہ کی کیوٹ سی صفا، جو یومینا اور ودان کی محبت کی نشانی تھی، اپنی دادوں کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ودان اپنا گولڈ میڈل لے کر تھینک یو اسپیچ کر کے اتر کے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا، اور صفا کو مصباح سے لے کر اپنی گود میں بٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں اب تھینک یو اسپیچ کی باری یومینا کی تھی۔ یہ گولڈ میڈل لینے کی حقدار میں نہیں بلکہ میرے شوہر ہیں، جنہوں نے میری اسٹڈی کا یہ پیریڈ ایک بچی کے ساتھ آسان بنانے میں میری ہر لمحہ مدد کی۔ میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، مگر میں اپنے کیس میں یہ کہوں گی کہ میری اس کامیابی کے پیچھے ہاتھ میرے شوہر ودان خلیل کا ہے۔ تھینک یو ودان فار دس اینڈلیس کیئرنگ اینڈ لو۔ What is I am today is just because of you۔ یومینا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا جو بلیک کیپ سر پر رکھے اور بلیک گاؤن پہنے اسے آج ہمیشہ سے زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔
جبکہ یمینا کے الفاظ ودان کے دل میں اتر رہے تھے۔ اس نے کبھی ایسا اظہار اس کے سامنے نہیں کیا تھا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ اسے لمحہ بہ لمحہ حیران کرتی تھی۔ رحمہ کی شادی کے کچھ ہی عرصے بعد یمینا پریگننٹ ہو گئی تھی، اور اس سب کے ساتھ جس طرح ودان نے اس کی پڑھائی میں اس کا ساتھ دیا تھا، یمینا کبھی اس کی محبت کا بدلہ نہیں چکا سکتی تھی۔ آج تو آپ نے مجھے حیران کر دیا ہے، ودان نے گاڑی چلاتے یمینا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنی محبت کا اظہار کبھی میرے سامنے تو نہیں کیا۔ میں نے سوچا جیسے آپ نے پہلی مرتبہ اپنی محبت کا اظہار اتنے مجمع کے سامنے کیا تھا، کیوں نہ آج میں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں۔ اس کے جواب نے ودان کو لاجواب کیا، جو صفا کو اپنی گود میں لٹائے ودان کو بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ آپ کے ہر اسپیشل دن کو ایک نئے انداز سے اسپیشل بنایا ہے۔ آج آپ میرے اس اسپیشل ڈے کو کیسے اور بھی میموریبل بناؤ گی؟ ودان کے کہنے پر اس نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ فریڈم آفر سے۔ اس کی بات پر ودان نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ کل پرسوں چچی رحمہ کے پاس کینیڈا جا رہی ہیں، تو میں اور صفا بھی جا رہے ہیں ایک ہفتے کے لیے۔ آپ یہ دن بھرپور آزادی سے گزاریں۔ اس کی شرارتی مسکراہٹ نے ودان کو اچھا خاصا تیش دلایا۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ میں اور آپ صفا کو اس کے دادا کے پاس چھوڑ کر 3 دن کے ہنی مون ٹرپ پر جائیں گے۔ ودان کی بات پر اس نے غصے سے ودان کو دیکھا۔ جی نہیں، اتنی سی صفا کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جا رہی، اس نے فوراً کہا۔ اتنی سی صفا کو چھوڑ کر جب آپ 3 دن کے لیے اسلام آباد اپنے ریسرچ ورک کے لیے جا سکتی ہیں، تو ہنی مون پر بھی جا سکتی ہیں، جو ہر دفعہ آپ کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے۔ ودان یہ فاؤل ہے۔ اس مرتبہ جھنجھلانے کی باری یمینا کی تھی۔ نہیں، یہ پیار ہے۔ اس کے گال کو ہولے سے چھوتے وہ بولا، جو مصنوعی خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر وہ اسے یہ کبھی نہیں بتا سکتی تھی کہ اپنے لیے دن بدن بڑھنے والی یہ بیتابی یمینا کو ودان کے عشق میں پہلے سے کہیں زیادہ مبتلا کر دیتی تھی۔ اسے پیار بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے یمینا نے سوچا۔ دی اینڈ۔